قال اللہ انما يريد اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات حاضرین مجلس اور بانیان مجلس ذاکرین مجلس کے تمام مرحومین کے مغفرت کے لیے ایک اور بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ توبہ کی یہ آیت کریمہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کلام میں اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے اور انہیں دعوت تقوی دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ مومن ہونا کتنا مشکل ہے، کوئی واقعی مسلمان سے پوچھے، اور مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے، کوئی واقعی انسان سے پوچھے۔ انسان ہونا، پھر مسلمان ہونا، پھر مومن ہونا، پھر متقی ہونا، کیونکہ مومنوں کو دعوت تقوی ہے۔ اگر تقوی پہلے ہوتا اور ایمان بعد میں ہوتا تو پھر مومنوں سے نہ کہا جاتا کہ متقی ہو جاؤ۔ جی، جو میٹرک پاس ہے اس سے تو نہیں کہا جاتا کہ 8ویں کلاس پڑھ لو، جی اسی سے کہا جاتا ہے کہ جو اس کے بعد کے مرحلے میں آیا ہے۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ اور تقوی اگرچہ لفظ اور اس کا جو کردار اور اس کا جو انداز اور اس کا جو تقاضے ہیں وہ بہت ہی مشکل کام ہے، مگر یہ فطری مسئلہ ہے۔ تقوی فطری مسئلہ ہے، ہم سب پیدائشی متقی ہیں۔ جی بس یہی جو ہر چیز نہیں کھاتا، یہ ہر چیز نہیں پیتا، یہ ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، یہ ہر ایک کے گھر نہیں جاتا، یہ جو ہمارا بچہ، چھوٹا سا بچہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے، وہ ہر کام نہیں کرتا، تو یہ فطری مسئلہ ہے۔ بس یہی کام جو نہیں کرنا، یہی جب قربتاً اللہ ہو جائے تو پھر یہ فطرت سے اختیارات اور اختیارات سے پھر ولایتوں تک لے جاتا ہے۔ یعنی پھر صاحبان کرامت لوگوں میں شمار ہوں گے وہ لوگ جو اپنی فطرت کو محفوظ رکھے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فطرت پہ پیدا کیا اللہ نے، یہ فطرت پہ باقی رہا، فطرت پہ تمام کی زندگی، یہ ہے متقی۔ اب صاحبان تقوی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی مومن ہونا مشکل، متقی ہونا مشکل، سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل کام ترتیب میں یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ چلنا بہت مشکل کام ہے، تبھی تو کربلا میں 72 تھے، یہ مشکل کام تھا نا۔ مولا علی کنویں میں جا کر اپنے راز کی باتیں، اپنے دل کا غبار کنویں میں جا کر کہہ رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ سچوں کے ساتھ چلنا مشکل تھا نا۔ ایک بہت بڑا نام ہے صوفیوں میں، خواجہ حسن بصری۔ وہ جب بھی کوئی قول سناتے تھے تو کہتے تھے قال رسول اللہ۔ تو کسی نے کہا بھائی آپ تو حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہوئے، آپ تو رسول اللہ کے دور میں تھے ہی نہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں قال رسول اللہ؟ تو کہنے لگے جو کچھ میں نے علی سے سنا ہے مجھے یقین ہے یہ رسول اللہ نے کہا ہے۔ تو اس پوچھنے والے نے کہا کہ پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ قال علی بن ابی طالب؟ جب آپ علی سے سنی ہوئی بات کو نبی سے منسوب کرتے ہیں اس یقین اور اطمینان کے ساتھ، تو پھر علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو دائیں بائیں دیکھ کر کہنے لگے میرے بچے زیادہ ہیں، خاندان بہت بڑا ہے، مجھے زندہ رہنا ہے۔ سچوں کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ جی
مشکل ہے. یہ اتنی مثالیں ہیں مجھ طالب علم کے ذہن میں کہ سچوں کے ساتھ چلنا مشکل ہے. جی سہل خراسانی میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی آ کر کہتے ہیں مولا آپ بھی مولا حسین کی طرح قیام کیوں نہیں کرتے؟ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسائل مسلمانوں کے پیچیدہ ہیں، آپ قیام کریں ظلم کے خلاف. پورا خراسان آپ کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے، آپ ایک اشارہ کریں گے سب آ جائیں گے. حضرت نے فرمایا کہ تم تو ان کے نمائندے ہو نا، سارا خراسان میری محبت میں آ جائے گا میرے کہنے پہ، تم ان کے نمائندے ہو نا. اپنی کنیز کو آواز دے کر کہا تندور روشن کرو. جب تندور بھڑکنے لگا حضرت فرمایا جاؤ جا کے اس میں بیٹھ جاؤ. کہنے مولا بتا کے نہیں آیا تھا کہ واپس نہیں آؤں گا. مولا اس دفعہ چلا جاتا ہوں، اب آئندہ دفعہ آؤں گا تو آگ میں بیٹھنے کو تیار ہوں. سامنے سے لکڑیوں کا ایک گٹھڑ، ایک لکڑیوں کا بار، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے، ہارون مکی وہ بھی امام کے چاہنے والے، یہ بھی دعوے دار ولایت اہل بیت. سہل خراسانی بھی دعوے دار ولایت اہل بیت، اور وہ ہارون مکی سامنے سے گزر رہے تھے دور سے مولا کو سلام کرتے ہوئے. مولا نے کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ ہارون. وہ قریب آئے، مولا حکم، کہیں تندور روشن ہے اس میں جا کے بیٹھ جاؤ. انہوں نے لکڑی زمین پر پھینکی، ایسا لگا جیسے بہت عرصے سے تلاش میں تھے. انہوں نے سر سے باہر نیچے پھینکا اور جا کر تندور کے اندر بیٹھ گئے، اتر گئے ایک جلتی ہوئی آگ میں. اور امام نے فرمایا کنیز کو کہ اس کا ڈھکنا رکھ دو. تندور کا ڈھکنا ہوتا ہے نا، پراتی ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں بات، پرات، جی ہاں، اس کا نیز نے جا کے وہ بھی رکھ دیا. اب حضرت سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ واقعات سچے واقعات، صحیح واقعات. اب حضرت سے گفتگو ہو رہی ہے اور وہ بار بار اس طرف دیکھ رہے ہیں، مولا اس کی بھی تو خبر لیں، مولا اس کے ساتھ کیا ہوا. حضرت نے فرمایا آؤ چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا. اور جب وہ ڈھکنا ہٹایا گیا تو بھڑکتی بھی آگ میں وہ تسلی کے ساتھ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک کپڑا تک نہیں چلا ان کا. اچھا یہ بات اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا آگ میں بیٹھنا کیسے سمجھو گے؟ یا نارو کونی بردن، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مشکل ہے نا، مشکل ہے. دعویٰ کرنا آسان ہے، مشکل کرنا، عمل کرنا مشکل ہے. میں چھلانگ لگا دوں گا مولا کے کہنے پہ، اور جیسے کنارے پہ پہنچے کہنے لگے آج رہنے دو. یہ کیا ہوا بھائی؟ ایک دم دل کی دھڑکنیں بڑھنا شروع کیا، نہیں بھائی واقعی مر جائیں گے ہم تو. بہت مشکل ہے سچوں کے ساتھ چلنا. قرآن میں نہیں، امام حسین فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے. اور مشاہدہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں اس زمانے میں اللہ نے نہیں بھیجا، نہیں تو پتہ نہیں کون سے خیمے میں ہوتے. توجہ ہے؟ بس تھوڑا سا آئینے تو رکھے ہوئے نا، ہم اپنے آپ کو ان آئینوں میں کھڑا ہو کے دیکھیں کہ ان آئینوں میں کتنے پورے اتر رہے ہیں ہم، وہ جو ماضی میں آئینے بنے. لیکن دعویٰ کرنا اور بات کرنا شاید آسان ہے، اس پہ عمل کرنا مشکل ہے. یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں موقع دیا ہے اس نے. جی ہمیں موقع دیا ہے، اور ہم سے زیادہ قسمت والا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ مولا حسن کے زمانے والے شیعوں کے پاس 2 اماموں کی سیرت تھی، امام حسن والے شیعوں کے پاس 3 اماموں کی سیرت تھی. ایسے ایسے ایک ایک امام بڑھتا رہا. ہمارے پاس 12 اماموں کی سیرت ہے. ہم سے زیادہ سرمایہ گزار شاید کوئی اور ہو. اتنی معلومات ہمارے پاس ہے، اتنا ذخیرہ ہمارے پاس ہے جو اس ممبر سے بیان ہونا چاہیے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ قرآن حکم دے رہا ہے. اور سچوں کے ساتھ چلنے کی یہ مشق ہے جو اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے مشق کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے. سچے اگر میں کہوں کہ صادقین کا قبیلہ، تو میں اگر لفظ بدل کے کہوں کلنا محمد، تو گویا کلنا محمد ہی صادقین کا قبیلہ ہے. یہ سب کے سب محمد ہیں. آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، کل بھی آپ نے بہت اچھا مجھے سنا، میں ممنون ہوں آپ کا.
اور آج بھی ایک جملہ یہیں کہتا ہوا گزروں کہ یہ سارا قبیلہ محمد اور علی کے گرد گھوم رہا ہے. یعنی یہ دو وجود نہیں ہیں, دو حقیقتیں نہیں ہیں, ایک حقیقت کے دو جلوے ہیں جسے محمد اور علی کہا جاتا ہے. کبھی غور فرمایا آپ نے کہ محمد سے پہلے کوئی نام جڑتا نہیں ہے. ابراہیم محمد ایک سنا ہے نام کبھی؟ عیسیٰ محمد نام سنا ہے کبھی؟ ہاں, محمد عیسیٰ ضرور ہے, محمد ابراہیم ضرور ہے. کوئی لفظ, کوئی نام اچھے سے اچھا کسی نبی کا نام بھی ہو نا, وہ محمد سے پہلے جچتا ہی نہیں ہے. واحد نام علی ہے جو محمد سے پہلے اچھا لگتا ہے. محمد علی کہہ دیجئے یا علی محمد کہہ دیجئے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے صلوات پڑھتے ہوئے بآواز بلند. اللہم صل علی. کوئی نام بھی نبی کے نام سے پہلے جچتا ہی نہیں ہے, مگر واحد نام علی کا ہے جو نبی سے پہلے رکھا جائے تب بھی اچھا لگتا ہے, نبی کے بعد رکھا جائے تب بھی اچھا لگتا ہے. کبھی غور فرمایا, شکل تو حضرت علی اکبر کی نبی جیسی تھی, نام علی تھا. شبیہ مصطفیٰ کا نام محمد ہونا چاہیے تھا نا, شبیہ مصطفیٰ کا نام علی ہے. شکل نبی کی دیکھو گے, نام علی کا ملے گا. کبھی غور فرمایا کہ 17 ربیع الاول کو میلاد نبی کا دن ہے نا, میلاد مصطفیٰ کا دن نا, سرکار دو جہاں کی آمد کا دن ہے. 17 ربیع الاول کو جو زیارت نامہ ہے نا, جو ائمہ نے فرمایا کہ اس دن کیا پڑھنا ہے, وہ امیر المومنین کی زیارت ہے. اللہ اکبر. اور 13 رجب کو نبی کی زیارت ہے. یعنی علی کے آنے کے دن نبی کو یاد کرو, نبی کے آنے کے دن علی کو یاد کرو. جائز ہے یہ سب. تو یہ سب کے سب محمد ہیں, یہ سب کے سب علی ہیں. تھوڑا سا اور میں اپنی بات کو ایک دلیل کی صورت میں مضبوط کرتا ہوں. یا ابلیس, قرآن, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ پوچھ رہا ہے شیطان سے, اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے, اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا, متکبر ہو گیا تھا, ام کنت من العالین, یا عالین میں سے تھا. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ عالین علی کی جمع ہے, عالین جمع ہے علی کی. توجہ, تو متکبرین میں سے تھا جو تو نے سجدہ نہیں کیا میرے کہنے پر. یعنی سجدہ کون نہیں کرتا قرآن کی زبان میں؟ جو متکبر ہو. جو متکبر ہو وہ سجدہ نہیں کرتا, جو سجدہ نہیں کرتا وہ متکبر ہوتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو نے جو سجدہ نہیں کیا تو کیا متکبرین میں سے تھا یا عالین میں سے تھا؟ یعنی بلند مرتبہ لوگوں میں سے. اور وہ بھی جمع ہے, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 3 سے زیادہ. 3 سے زیادہ کچھ ہستیاں ہیں جو اس وقت میں تھیں. تبھی اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ان میں سے تھا؟ انہیں تو میں نے نہیں کہا تھا, انہیں کہنا ہی نہیں تھا مجھے, انہیں سجدہ ہی نہیں کرنا تھا آدم کو. وہی تھے بس 5 جنہیں سجدہ نہیں کرنا تھا. تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو متکبر ہو گیا تھا اس وجہ سے نہیں کیا, یا ان میں سے تھا جنہیں سجدہ کرنا ہی نہیں تھا؟ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں یہ قبیلہ, یہ گھرانہ, یہ ہستیاں جب وہاں ہوتی ہیں تو سب علی ہوتے ہیں, جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و اب کلنا محمد. کلنا محمد کا, کلنا علی کا کیا مطلب ہے؟ جو کمال سوائے نبوت کے, کیونکہ اس کو تخصصاً نبی نے خاص طور پر ذکر کر کے فرمایا الا لا نبی آبادی. یا علی انتا منی بمنزلتا ہارون من موسیٰ, تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ اور ہارون ایک دوسرے کے ساتھ تھے. حضرت ہارون بھی تو نبی تھے, حضرت ہارون بھی معصوم تھے,
حضرت ہارون بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. حضرت ہارون بھی, حضرت موسیٰ تو تھے ہی, حضرت ہارون بھی عالم کتاب تھے, حضرت ہارون بھی صاحب اعجاز تھے. سارے کمالات, تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کو تھی. الا لا نبی بعدی, بس کیونکہ ہارون نبی بھی تھے تو یہ واضح ہو جائے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب میں یہاں ایک جملہ اور کہہ دوں, کچھ لوگ ایک جعلی حدیث لے کر آتے ہیں کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا, جو نبی کے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا, تو وہ پہلا خلیفہ کیوں نہیں ہوا؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. اور نبی کے بعد اگر کسی کو خلیفہ بننے کا حق ہے تو وہی ہے جو ہارون جیسا ہے. اے میرے علی, میرے بعد نبی نہیں ہو مگر سب کچھ تم ہی ہو میرے بعد. تو اگر کوئی نبی کے بعد حیثیت رکھتا ہے تو نبی کی اس حدیث کے مطابق علی ہے. مولا علی کی افضلیت کا مسئلہ اب سنی شیعہ کا نہیں رہا, اب سنی سنی کا ہو گیا ہے. پہلا یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہلے ہم اس مقدمے کو لڑتے تھے, ہمارے بھائی ہمیں جواب دیتے تھے, پھر ہم سوال اٹھاتے تھے, پھر وہ جواب دیتے تھے. تو یہ پہلے مسئلہ سنی شیعہ کی علمی گفتگو تھی. ٹھیک ہے, آپ میں بھی تو ہے بھائی, سب میں علمی گفتگو ہونا چاہیے, اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے. خوش آمدید جی. میں پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھرتا ہوں اور اکثر کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے, شاید اکثر نہیں, 100% ہوا ہے. ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آیا ہے. آپ شیعہ مولوی ہیں, آپ سے سوال کر لوں تو میں پہلا جملہ یہ کہتا ہوں, میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہمارے بارے میں آپ خود سے فیصلہ کرتے ہیں بھائی. ہم سے کالے کپڑے تو میں پہنتا ہوں نا, تو دلیل بھی میں دوں گا. ماتم ہم کرتے ہیں تو دلیل بھی ہم دیں گے. سجدہ ہم رکھتے ہیں تو دلیل بھی ہم دیں گے. جو کام آپ نہیں کرتے وہ آپ کیسے بتائیں گے؟ آپ جو کرتے ہیں اس کی دلیل آپ دیں گے, میں جو کرتا ہوں اس کی دلیل میں دوں گا. تو آپ خود سے کیوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں؟ ہم دلیل دیں گے نا, قرآن سے یا حدیث سے یا آیت سے. البتہ یاد رہے کہ کیونکہ قرآن ہی نے کہا ہے کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما, اگر تم سے جاہل بات کرے تو اس کو سلام کہہ کے گزر جاؤ, اسے جواب نہ دو. ہم پوچھنے والے کو ضرور بتائیں گے, شرارتی اور فتین سے بات نہیں کریں گے. جو پوچھی اس لیے رہا ہے کہ کچھ اسے اس کے ذریعے سے فطرہ پھیلانا ہے. ایک صلوات نبی کی ذات پہ میں لگا لیتا ہوں. تو غرض یہ کہ اب بحث بہت اچھی وادی میں آ چکی ہے. جی ہاں, اور میں نے کہا تھا ایک صاحب سے کہ قرآن پڑھنے پہ بھی FIR کٹے گی کیا؟ یہ پاکستان پاکستان ہے, یہ پاکوں کا شہر اور ملک ہے. یہاں پر میرٹ پر بات ہوگی, قابلیت پر بات ہوگی. کہ آپ قرآن پڑھنے پہ بھی FIR کٹے گی؟ جی, شام کے حاکم نے حضرت ابن عباس کو مولا کی شہادت کے بعد جب دیکھا تو کہا تم علی کو یاد کرتے ہو؟ علی چلے گئے دنیا سے, کیسا لگتا ہے, یاد آتے ہیں علی؟ تو ابن عباس کو تو موقع چاہیے تھا. ابن عباس نے مولا کی شان میں جو آیتیں تھیں وہ پڑھنا شروع کی, ایک آیت پر دوسری, دوسری پہ تیسری, آیتوں پر آیتیں. یہ بھی علی کی شان میں, یہ بھی علی کی شان میں, یہ بھی علی کی شان میں. میں نے خود سنا ہے نبی سے, سارے صحابہ نے سنا ہے, یہ بھی نبی کی شان میں. تو کہنے لگا کوئی اور بات کرو, میں نے تو ایسے ہی علی کا ذکر کر دیا تھا, کوئی اور بات کرو. تو حضرت ابن عباس نے بے ساختہ فرمایا انہانی ان تلاوت القرآن, تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ تو اب اگر فضائل مولا علی میں قرآن پڑھا جائے گا تو پھر FIR کٹے گی. لیکن میں تو یہ بار بار کہتا ہوں, خود بھگت بھی چکا ہوں,
کہ اگر مولا علی کی شان بیان کرتے ہوئے اور علی کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہوئے FIR کٹ جائے تو اسے اپنے گلے میں ہار بنا کے ڈالو، تم رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. کیا پریشانی ہے؟ میرے جو سنی بچے آئے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں سمجھیں کہ میں کوئی جذباتی باتیں کر رہا ہوں. بھائی، محبت علی کی خاطر زندگی گزارنا ہی ایک بہترین مومن کی علامت. ہماری زندگیوں کا حاصل مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرنا ہو، مولا کائنات کی عظمت کو بیان کرنا ہو، مولا کی تعلیم کو بیان کرنا ہو. اب عجیب بات ہے، وہ مجھے یاسین قادری صاحب کا جملہ یاد آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ علم حضرت عمر کو ملا ہوتا تو سارے سنی نہیں لگاتے. یہ علم علی کو ملا ہے تو کہہ رہے ہیں لگانا بدعت. یہ کون سی بات ہوئی؟ زمانہ ہم سے پوچھے کہ آخر ان سے دشمنی کیا ہے. مجلس کا ماحول بڑا کشادہ ہوتا ہے، عالم نزاع کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. ذکر میں بولنا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن شبیر دیکھے گا. تو جس کی پنجن پاک کے ساتھ نسبت ہے وہ پوری جرت کے ساتھ نعرہ لگائے، تاکہ وہ نعرہ لگائے جس کی مولا کے ساتھ نسبت نہ ہو. اونچا بول کے پنجا کھول کے حسین ایک بلند اور صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ اندر سے کہیں سے آیا پرچہ؟ ہاں، تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ میں شخصیات پر منفی تبصرے نہیں کرتا، مثبت کرتا ہوں. اب اگر کوئی شخصیت ہی منفی ہو تو میں کیا تبصرہ کروں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اور بلند صلوات. اللہم صلی علی. آپ سب کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سارا گھرانہ علی کا گھرانہ ہے، یہ سب کے سب محمد ہیں. ان محمد اور علی کے گرد ہی ہمارا سارا زندگی، کوششیں، اعمال، سعی، تلاش، محنتیں، خرچے سارے انہی دو ہستیوں کے گرد ہیں. یہی اساس ہے، یہی عبادت خدا بڑے ہیں. یعنی ہمارے ترتیب میں اللہ، رسول اللہ اور علی ہیں. ہاں، اگر اوپر سے نیچے آؤ گے تو اللہ، رسول اللہ اور علی، اور نیچے سے اوپر جاؤ گے تو علی، رسول اللہ اور اللہ. یعنی اگر اللہ تک پہنچنا ہے نیچے والوں کو تو پہلے علی کو سمجھیں، پھر انہیں رسول اللہ سمجھ میں آئیں گے، پھر انہیں اللہ سمجھ میں آئے گا. اور اگر اوپر سے کوئی اوپر نیچے آ رہا ہے تو پھر وہ اللہ سے ہوتا ہوا آئے گا. تو نزولی اور سعودی، نیچے سے سعودی نہیں کہا ہے میں، سعودی کہا ہے جی. نزولی اوپر سے نیچے اور سعودی نیچے سے اوپر. تو یہی جو ہے وہ منزلیں ہیں، اور ان تک پہنچنا. تو اب یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں. ان کے جلوے مختلف ہیں مگر سب محمد ہیں. بلکہ نقن صاحب کی تعبیر بڑی حسین ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں یہ سب محمد کے آئینے ہیں. آئینے میں کون نظر آتا ہے بھائی؟ آئینے میں وہی نظر آتا ہے نا جس کے سامنے آئینہ ہوتا ہے. تو نبی مکرم ایک ذات، ان کے گرد جتنے بھی اہل بیت، ائمہ اہل بیت ہیں، وہ سب نبی کی شکلیں دکھاتے ہیں. یعنی جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو گویا نبی نظر آ رہے ہیں، مگر نبی یعنی محمد جی. اور تمام تر کمالات ایک جگہ، مگر الا لا نبی آبادی.
یہ نبی نہیں ہے، ہم انہیں نبی نہیں مانتے، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ جو ہمارے اوپر کہتے ہیں نا کہ جب یہ سب ایک جیسے ہیں تو آپ تو نہیں، ہم کہہ رہے ہیں نا لا نبی آبادی، اس حدیث کو ہم بیان کر رہے ہیں نا، بار بار روک روک کے بول رہے ہیں کہ لا نبی آبادی، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مولا علی نبی نہیں ہے، ہاں اگر نبیوں کے زمانے میں آتے تو ایسے ہی لوگ نبی ہوتے ہیں، یہ اور بات ہے، یا اگر اس زمانے میں آتے تو یہی لوگ نبی ہوتے ہیں۔ اب یہ سب محمد ہیں، سب محمد ہیں کو کیسے میں ثابت کروں گا ان بچوں کے اوپر؟ ان کی عبادات محمدی، ان کے معاملات محمدی، ان کے اشارے محمدی، ان کی صراحتیں محمدی، ان کا اپنے رشتوں سے تعلق محمدی، سب محمدی، ان کا اپنے دشمنوں سے تعلق محمدی، جو انداز جیسا منہ بمنہ جی طابق النال بالنال، جیسا نبی مکرم کا انداز زندگی تھا ایسے امام رضا کا زندگی، ایسے ہی ائمہ اہل بیت، یہ سب کے سب مصطفین ہیں، یہ سب کے سب صادقین ہیں، یہ سب کے سب صادقین ہیں، یہ سب کے سب مرتضی ہیں، یہ سب کے سب مصطفیٰ ہیں، یہ سب کے سب جعفر ہیں، یہ سب کے سب کاظم ہیں، یہ سب کے سب نقی ہیں، یہ سب کے سب تقی ہیں، یہ سب عسکری ہیں، یہ سب مہدی ہیں۔ یہ جلوے مختلف ہیں ضرورت کے مطابق، جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی۔ اس زمانے میں سچ بولنے اور حق بولنے اور بولنے کے ذریعے سے پیغام پہنچ رہا تھا تو جعفر صادق۔ جس زمانے میں پوری امت ایک سوچ رہی تھی اور اللہ کی مرضی کا اظہار کرنے کے لیے کوئی آیا تو وہ امام علی رضا۔ امام علی رضا کی زندگی یا کسی بھی امام کی اگر ہم جوڑ کے دیکھیں تو سب ایک ہی حقیقت کے جلوے ہیں، یہ سب محمد اور علی ہیں۔ کیسے؟ ان سب کی گرفت ایک ہے، ان سب کا بولنا ایک جیسا ہے۔ ایک شخص خواب دیکھتا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، حضرت نے مجمع ہے، لوگ زیارت کرنے آئے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں، تسلیمات بجا لا رہے ہیں۔ جب میں قریب آیا تو میں نے حضرت کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، حضرت کو سلام کیا۔ حضرت نے مجھے دیکھا تو آپ کے قریب ایک طبق کے اندر کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت نے چند مٹھی کھجوروں کی اٹھا کر میرے دامن میں ڈال دیں۔ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں وہاں سے اٹھتا ہوں، باہر جا کے گنتا ہوں تو وہ 18 دانے تھے، 18 دانے تھے۔ تو اب سوچنے لگا کہ کیا مطلب ہے اس کا، یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا پورے 2 دن کے بعد نیشا پور میں امام رضا کی سواری کو آنا تھا، تو میں بھی اس مجمع میں تھا جو امام کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ جب امام نے ایک جگہ قیام کر لیا اور حضرت نے نماز جماعت نیشا پور میں پڑھائی تو میں بھی اس مسجد میں گیا جہاں حضرت تشریف فرما تھے۔ تو ایک ایک کر کے لوگ آگے بڑھ رہے تھے، میں بھی قریب گیا۔ تو جب بالکل قریب پہنچا، حضرت کے ہاتھوں کا بوسہ دیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جیسے جو خواب میں دیکھ رہا تھا وہ مجھے بیداری میں نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں طبق رکھا ہوا تھا۔ حضرت نے چند مشت کھجوروں کی اٹھا کر مجھے دیں۔ وہ خواب تھا، یہ بیداری تھی۔ میں نے خواب میں گنا تھا تو 18 دانے تھے، میں نے بیداری میں گنا تو 18 دانے تھے۔ تو میں نے آگے بڑھ کے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک دانہ اور دے دیجئے، تو حضرت مسکرائے اور فرمائے میرے جد نے دیا ہوتا تو میں بھی دے دیتا۔ جی سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی۔ مجلس کا عنوان کیونکہ عظمت امام رضا ہے، جب امام نشاپور پہنچنے کو تھے تو ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ ذرا نیشاپور کے شہر میں گشت کروں، دیکھوں کیا ہو رہا ہے، تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں حضرت کے آنے کا، استقبال کیسے ہوگا۔ تو کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ کوئی گلی کوئی رستہ نہیں تھا جو گندا ہو، ہر گلی کے رہنے والوں نے اسے صاف کیا، اپنے گھروں کو چمکایا، گھروں میں دیواروں پہ دروازوں پہ چونا کیا، رنگ کیا، اپنے گھروں پر موم بتیاں اور چراغ لگائے تاکہ پورا شہر جو ہے وہ سجے اور چمکے۔ اور کہتا ہے کہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے زمیندار، حیثیت والے لوگ سواریاں تیار کر رہے تھے، اپنی سواریوں کو سجا رہے تھے اور زینوں کو نیا نیا کر رہے تھے اور ان کے اوپر
سجاوٹیں ڈال رہے تھے کہ حضرت کا استقبال پورا شہر کرے گا. کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو ایک خرابہ، ایک ٹوٹا ہوا گھر، ایک محقر گھر، ایک چھوٹا گھر، ایک بالکل ہی کہ جس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کسی فقیر کا گھر ہے، اس کا بھی دروازہ کھلا ہوا تھا. تو صحن میں سے ایک خاتون جھاڑو دیتی ہوئی دروازے کی طرف آ رہی تھی. پھر اس نے جھاڑو دروازے پر دی، گلی میں دی. تو میں نے اس بی بی سے پوچھا، جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، اس کے کپڑوں میں پیوند بھی لگے ہوئے تھے، میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، کیا ہو رہا ہے، یہ کس کی تیاری ہے؟ تو کہنے لگی امام رضا آ رہے ہیں. تو میں نے دل میں سوچا کہ اتنے بڑے بڑے رئیسوں نے اپنے گھروں کو سجایا ہے، اور اس کا گھر تو ایسا ہے کہ جو دیوار لگ رہی ہے کہ ابھی گرے گی، اور دروازہ کب جو ہے وہ قبضے چھوڑ دے گا اور گر جائے گا، اور ٹوٹا ہوا گھر ہے، امام اس کے گھر میں کہاں آئیں گے؟ تو میں نے کہا بی بی بڑے بڑے رئیسوں نے تیاری کی ہوئی ہے، بڑے بڑے پیسے والوں نے گھر سجا لیے ہیں، تو تم کیسے سوچ رہی ہو کہ امام تمہارے گھر آئیں گے؟ کہنے لگی کہ کم سے کم کل قیامت میں امام رضا کے چاہنے والوں میں تو نام آئے گا کہ میں نے بھی امام کے لیے تیاری کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات کر کے چلا گیا دوسری گلی میں، اور پورے شہر کو میں نے دیکھا، اور پھر حضرت کی آمد ہوئی. جب حضرت کی آمد نیشا پور میں ہوئی تو اب ہر شخص چاہتا تھا کہ امام سے یہ کہے کہ میرے گھر ٹھہریں. تو امام نے آنے والوں کو سلام کا جواب دیا اور محمل کا پردہ ہٹا کر فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ آپ میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر قیام کروں، لیکن میں اپنے جد رسول اللہ کی طرح اس گھر میں قیام کروں گا جس کے سامنے میری اونٹنی بیٹھے گی. کلنا محمد ذہن میں رہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. حضرت نے فرمایا میں تو وہاں قیام کروں گا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی. اب حضرت اپنے ناقے پہ سوار ہیں اور اونٹنی گلیوں میں گھوم رہی ہے. میں تھوڑی دیر یہاں ایک سانس لینا چاہتا ہوں. جو لوگ ذوالجنہ کو نہیں سمجھتے وہ نبی کی اونٹنی کو مانتے ہیں. جانوروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جانوروں کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں. بھائی ہم عبادت نہیں کر رہے علم کی اور ذوالجنہ کی، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، مگر تعظیم ہر اس وجود کی کرتے ہیں کہ جس نے اللہ سمجھایا ہے. یہ قرآن کا قاعدہ ہے. شاعر اللہ، اللہ سمجھانے والے لوگ، اللہ سمجھانے والے پتھر ہوں تو تم اس کو چومو، اللہ سمجھانے والا صفا اور مروہ کا پہاڑ ہو تو تم چکر کاٹو، اللہ سمجھانے والا زمزم کا کنواں ہو تو تم جا جا کے پیو. کیا یہ اللہ سمجھانے والے نہیں ہیں جنہیں علم اور ذوالجنہ کہا جاتا ہے؟ اہل توحید ہے ہمارا کام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میرا سوال ہے ان لوگوں سے، ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کے حلق سے کچھ باتیں اتر نہیں رہی ہیں، اور اب تک نہیں اتر رہی 1400 سال سے. تو مجھے ان سے تو کوئی غرض ہی نہیں ہے. مجھے تو اس جوان سے اور اس بچے سے غرض ہے جس کے ذہن میں سوال ڈالا جاتا ہے تو اسے اس ممبر سے جواب ملے نا، اسے اس ممبر سے جواب ملے. میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو ذوالجنہ کی تعظیم، شبیہ ذوالجنہ کی تعظیم پر منفی تبصرے کرتے ہیں. ان سے سوال ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں اس بات کو کہ نبی نے فرمایا جہاں میری اونٹنی رکے گی. نبی اونٹنی کے پیچھے چل رہے ہیں معاذ اللہ. مسئلہ یہ ہے ہی نہیں بھائی. مسئلہ بتانے کا یہ ہے، مسئلہ بتانے کا یہ ہے جو نبی سے منسوب ہو جائے وہ تم جیسا نہیں ہے تو نبی تم جیسے کیسے ہیں؟ رسول اللہ سے اگر جانور بھی منسوب ہو جائے تو اس کی تعظیم ہے. مسئلہ بتانے کا یہ ہے. کیسے سمجھیں گے، کیسے حلق سے اترے گا جدید لوگوں کے کہ نبی نے فرمایا جہاں میری، سرکار فرماتے نا میں یہاں ٹھہروں گا. کوئی مانتا نہیں مانتا. یعنی پوری امت اونٹنی کے پیچھے چل رہی ہے. نہیں وہ اونٹنی میں نہیں کہہ رہا، ابھی نبی کی اونٹنی کی بات ہو رہی ہے. موضوع بدلے نہیں ہے، مجھے بہت کچھ کہنا آتا ہے جی. ساری امت کہ بھئی جہاں یہ اونٹنی رکے گی میں وہیں ٹھہروں گا. اب وہی بات میرے مولا امام رضا فرما رہے ہیں جہاں یہ اونٹنی رکے گی میں اس کے گھر میں ٹھہروں گا. اب اونٹنی گلیوں سے گزر رہی ہے، بڑے بڑے سرداروں کے دروازے سے گزر کے آگے بڑھ رہی ہے. ہر دروازے پر جب پہنچتی ہے تو خیال آتا ہے یہاں گھٹنے ٹیکے گی.
یہاں گھٹنے ٹیکے گی، یہاں بیٹھ جائے گی، یہاں بیٹھ جائے گی، مگر یہ اونٹنی اسی فقیر عورت کے گھر رکی جس کا گھر ٹوٹا ہوا تھا، جس کا کیواڑ ٹوٹا ہوا تھا، جس کی دیواریں گرنے کو تھیں، اس نے اسی کے دروازے پہ جا کے گھٹنے ٹیک دیے۔ حضرت اپنی محمل سے اترے اور حضرت نے اس کے گھر میں 2 قدم رکھے تو سامنے سوکھا ہوا درخت تھا۔ یہ گھروں میں کام کرتی تھی، محنت مزدوری کرتی تھی۔ محنت مزدوری کرنے کے بعد کیا کمال ہے، مزدوروں کے ساتھ کتنا پیار ہے، محنت کرنے والوں کی کتنی قدر ہے ائمہ اہل بیت کے نزدیک۔ یہ کام کرتی تھی، کماتی تھی، اپنا گھر چلاتی تھی جی۔ آپاہا جس کا شوہر تھا، اس کے بچے کوئی کسی بیماری کا شکار تھے، یہ محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتی تھی۔ اتنا تھا ہی نہیں کہ اپنے گھر کو بھی یہ مرمت کرواتی۔ تو حضرت نے سامنے اس کے گھر کے صحن میں درخت لگا دیکھا جو سوکھا ہوا تھا، تو حضرت نے اس درخت کو نگاہ بھر کے دیکھا اور فرمایا کہ یہ درخت ابھی ابھی ہرا ہوگا اور اس میں تازہ پھل لگیں گے۔ مولا کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ہرا ہونا شروع ہو گیا اور اس میں تازہ تازہ پھل لگنا شروع ہو گئے۔ اور حضرت نے اس بی بی کو دیکھ کر کہا کہ بی بی تمہاری خواہش تھی نا میں تمہارے گھر میں آؤں، تو میں آ گیا تمہارے گھر میں، اب آج کے بعد تمہیں کسی کے گھر جا کے مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو درخت ہے نا، اس کا پتا پتا تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ لہذا روایت کہتی ہے کہ جب پورے نیشا پور میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو یہ اس کا چھوٹا سا پتے کا ٹکڑا دے دیتی تھی اور وہ بیمار کھاتا تھا تو اسے شفا ہو جاتی۔ اس کے پھل سے، اس کے پتوں سے، اس کی حتی لکڑی کے ٹکڑوں سے بیماروں کو شفا ہوتی تھی۔ اور آج بھی نیشا پور کے اندر اس جگہ کو محفوظ کیا گیا ہے، اس درخت کو محفوظ کیا گیا ہے، لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے۔ تو اس کے بعد اسے کسی کے گھر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جی۔ میرے مولا ہر امام معصوم کی طرح، تھوڑا تسلی دیجئے، دیر تو نہیں ہو رہی مجھے؟ اس کا مطلب ہے ہو رہی ہے، سب نہیں بول رہے۔ ہر امام معصوم کی امامت کی ذمہ داری علیحدہ ہے، ہر امام معصوم کی امامت کی ذمہ داری، اسی کے مطابق انہیں لقب ملا، اسی کے مطابق لقب ملا۔ امام رضا کی امامت ہجرت سے منسوب ہے۔ آپ کی امامت کا عنوان ہجرت ہے۔ تمام معصومین مدینے میں رہے، تمام معصومین عرب میں رہے، مگر واحد امام ہے جو افغانستان، ہندوستان، ایران، عجم کے تمام علاقے، اس وقت کے اندر یہ ازبکستان اور قرغیزستان اور تاجکستان اور یہ جو علاقے ہیں جو رشیا کے علاقے ہیں، ان میں یہ سب عجم یا افغانستان کا حصہ، یہاں فارسی بولی جاتی ہے زیادہ تر، یہ سارا خطہ یعنی عرب دنیا 40% ہے دنیا میں، 60% عجم میں یہ ممالک آتے ہیں۔ یعنی آپ کمال دیکھیے امام رضا کا، آپ کی امامت کا کمال دیکھیے کہ عرب دنیا کے لیے اللہ نے 11 اماموں کو قرار دیا ہے، مگر عجم کے لیے امام رضا کو کافی جانا ہے۔ ایک امام رضا کافی ہیں جو اس پورے خطے کے لیے اپنی امامت کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا کریں گے۔ صرف 2 ہستیاں جن کے لیے نبی کا ایک لہجے کا قول ہے، ستدفن ابنتی، یہ قول جناب ستدفن ابنی فی ارض توس، میرا ایک بیٹا توس میں دفن کیا جائے گا، یہ امام رضا کے لیے مولانا نبی کا فرمان۔ اور پھر آگے قول بڑھتا ہے ستدفن ابنی فی ارض توس
ہوا بضعۃ منی، وہ میرا ٹکڑا ہے، وہ میری جان ہے جو تو اس میں میرا بیٹا دفن کیا جائے گا. اور بضعۃ منی کا قول اور لفظ یا امام رضا کے لیے نبی نے فرمایا یا جناب زہرا کے لیے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری وجود کا حصہ ہے. صلوات اللہم صلی علی. اور امام رضا کے لیے اور جناب زہرا کے لیے ایک لہجے کے دو ہستیوں کے لیے قول ہیں. خراسان میں دفن ہوگا میرا بچہ. غریب عربی میں کہتے ہی اسے ہیں جو وطن سے دور ہو. غریب یعنی وطن سے دور ہو. تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، مولا علی کیا مصرع، مولا علی کا شعر. مولا علی کے اشعار میں ایک شعر ہے، تغرب، غریب ہو جاؤ یعنی وطن چھوڑ دو. تغرب عن الاوطان، اوطان وطن کی جمع ہے، اپنے وطنوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ. فی طلب العلا، بڑے مقصد کی خاطر. سافر ففی الاسفار خمسۃ فوائدی، سفر کرو، سفر کرنے سے 5 فائدے ہوتے ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں العلم وآداب وصحبۃ ماجدی تفرج ہم وغم واکتساب معیشتی. یہ مولا علی کے اشعار ہیں منسوب حضرت سے. تغرب یعنی غریب، غربت یعنی وطن سے دوری. اسی لیے امام رضا کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے. خاص طور پر جو وطنوں سے دور ہیں وہ خود کو تنہا نہ سمجھیں، ان کا امام رضا ہے. غریب الغرباء یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ فقیروں کے معاذ اللہ امام، نہیں. غریب یعنی جو وطن سے دور ہے وہ امام ضامن باندھ کے چلا جائے، وہ اپنے آپ کو امام رضا کے ساتھ منسوب کر دے. یہ میں نے خطابت کی زبان میں کہا ہے کہ امام ضامن باندھ کے چلا، یعنی اسے احساس رہے کہ میرے ساتھ میرا مولا رضا ہے. ان کی غربت، ان کی بے وطنی، ان کا وطن سے دوری تو پھر میرے لیے کون سی مشکل بات ہے جب میرا مولا وطن سے دور تھا. آپ خراسان پہنچے 2 سال، امام رضا نے تقریباً 2 سال، شاید 1 مہینہ زیادہ، 2 سال خراسان میں قیام کیا ہے حضرت نے. اور 2 سال میں 18,000 سوالات کے جوابات دیے. 2 سالوں میں 18,000 سوالات کے جوابات. اگر آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہا علی نے تھا، پورا امام رضا نے کیا. مولا علی سے تو پوچھا ہی نہیں گیا. مولا تو اسی دکھ میں رہے کہ پوچھو. مولا فرماتے تھے مجھ سے پوچھو، میں ہر بات کا جواب دوں گا. مگر پوچھا ائمہ میں سب سے زیادہ جس سے پوچھا گیا ہے، سوال ہوئے ہیں یعنی، وہ مولا رضا ہے. مختلف دن تقسیم تھے. اب تھوڑی تاخیر ہو جائے تو بھائی گوارہ فرمائیے. مختلف دن تقسیم تھے کہ آج عیسائی آئیں گے، آج یہودی آئیں گے، آج دہری آئیں گے. پھر مسلمانوں میں جو مختلف مسلک تھے وہ آئیں گے. تو حضرت کی بارگاہ میں دہری آتے تھے وہ اپنے حساب سے. تو 80 مناظروں کا حضرت نے 80 مناظرے کیے ہیں، 18,000 سوالات کے جوابات دیے. ایک دن ایک دہریہ نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. حضرت نے فرمایا لا ریب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. کہنے لگا اگر اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو پھر کیا مرغی کے انڈے میں پوری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے جیب سے مرغی کا انڈا نکالا اور حضرت کو دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا اللہ اس کے اندر پوری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ یہ سوال حضرت نے اس لیے فرمایا کہ پیشہ ماحول انسان کے ذہنی اور فکری معیار کو مرتب کرتا ہے. ہر شخص کا ذہنی معیار اس کے پیشے کے مطابق بنتا ہے. تو پہلے پتہ چلے کرتا کیا ہے، تو پھر اس کا ذہن سمجھ میں آ جائے گا، معیار سمجھ میں آ جائے گا، پھر اسے جواب دے دیں گے. حضرت فرمایا تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا میں بڑھئی ہوں، کھاتی، نجار، کارپینٹر. حضرت نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں لکڑی کا عصا ہے، اس سے مجھے تخت بنا دے. تو تخت بناتا ہے نا، کرسی بناتا ہے، ممبر بناتا ہے، کارپینٹر ہے نا. یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے لکڑی کا، اس سے مجھے تخت بنا دے.
کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس عصا میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تخت بنے. حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے. اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو لے سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس میں نے مضمون کو ترک کیا کہ سوالات کے اندر جو مسلمانوں کے درمیان, اہل اسلام کے درمیان فرقے ہیں, انہیں بھی حضرت جوابات دیا کرتے تھے. حضرت نے اپنے موقف کو, اپنے نظریے کو بیان کیا, اسلامی نظریے کو بیان کیا, اور اخلاقیات کے حساب سے بھی حضرت نے لوگوں کو اسلامی ثقافت سے آگاہ کیا. جب ایک دعوت میں حضرت کو لے جایا گیا تو دسترخوان پہ سارے افسران بیٹھے تھے اور غلام ہاتھ باندھے ہوئے دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے. تو حضرت نے فرمایا مامون الرشید سے کہ یہ انسان ہیں, مسلمان ہیں, کون ہیں یہ لوگ؟ تو انہوں نے کہا جی انسان مسلمان. حضرت نے فرمایا یہ کیوں نہیں بیٹھ رہے دسترخوان پہ؟ کہا یہ نوکر ہیں, یہ غلام ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں, میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک غلام سارے میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو حضرت نے ایک افسر ایک غلام, ایک افسر ایک غلام, ایک افسر ایک غلام, خود ترتیب دلوایا دسترخوان خود سجوایا کہ یہاں ایک غلام بیٹھے پھر ایک افسر بیٹھے. یعنی پورے دسترخوان کو حضرت نے اس فرق اور تفریق سے مٹا دیا کہ یہ امیروں کا دسترخوان ہے. جی مولانا اندر آ جائیے, آپ کے لیے کھانا اور بنایا ہے. اور باہر کون کیا کھا رہا ہے؟ جی پتہ نہیں کیا کھا رہا ہے. اور بعد میں جب پوچھتا ہوں نا میں اپنے اسٹاف سے تم نے کھانا کھایا تو کہتے ہیں مولانا ہاں دال کھائی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان 2 مجلسوں میں یہاں کھانا نہیں کھایا ہے, تو یہاں دماغ مت لگائیے گا اپنا آپ کہ میں انہیں خدا نخواستہ میرے عزیز ہیں, میری جان ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, عمومی بات کر رہا ہوں. کیا کھایا یہاں؟ اندر تو 5 طرح کے کھانے تھے اور باہر کیا تھا؟ دال, جی لمبے پانی والا شوربہ, اور روٹی بھی بس ایسی ہی, آدھی کچی آدھی پکی. تو میں نے ایک صاحب سے واپس جا کے کہا, کیونکہ میں نے ایسے ہی ایک بزرگ کا بھی قصہ سنا ہوا تھا, میں نے جا کے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی جن لوگوں کو آپ نے اندر بلایا تھا نا وہ سارے بڑے لوگ تھے, وہ کسی کو جا کے نہیں بتائیں گے کہ آپ نے 6 کھانے کھلائے ہیں, مگر یہ بتائے گا کہ ہمیں دال بھی نہیں کھلائی یا ہمیں کھانا کیسا کھلایا. تو یہ آپ کی برائی بھی کر سکتا ہے, یہ آپ کی تصویر بگاڑ بھی سکتا ہے, تو اسے ہم سے زیادہ اچھا کھلایا کرو. یہ جو تفریق ہے نا یہ امام رضا کو پسند نہیں ہے. ناراض نہ ہوئے ہوں تو صلوات پڑھے محمد والے اللہ. ہاں مجھے پتا ہے بڑی پھر شیطان ہمیں جملے ڈالتا ہے ہمارے دماغ میں, مولانا مہمانوں کا خیال, مولانا اتنی دور سے آپ آئے ہوئے تھے, مولانا اگر ہم ایک ہی کھانا رکھ دیتے 2 ہی رکھ دیتے تو لوگ کہتے مہمانوں کا خیال نہیں کیا. تو وہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی تو مہمان ہیں نا. تو بہت مشکل دور ہے اور بہت مشکل انداز اور طریقے ہیں. مجالس میں روحانیت اور معنویت میں کمی آتی جا رہی ہے. پہلے ہمارے ذاتی کھانوں کے اندر تفریق تھی, اب نیازوں میں بھی تفریق ہے. ٹھیک ہے جی, اب نیازوں میں بھی تفریق ہے, لہٰذا اب تو بوفے سسٹم ہے. جی پہلے لائن میں لگ کر تبرک ملتا تھا, جی لائن میں دھکا کھا کے ہاتھ پھیلا کے کہتا تھا مجھے دے دو, اور وہ مرمرے اور بتاشے اور نقطیاں اور نمک بارے اور مونگ پھلی اور جی چنے کی دال اور صاحب چنے وہ مٹھی بھر کے دیتا تھا, اور اسے ایک دانہ گر جانا, ہاں ایک دانے کے گر جانے پر وہ عزت ذلت کا مسئلہ بناتا تھا کہ پیر بچاؤ تبرک گر گیا ہے. لہٰذا دعائیں بھی قبول تھیں, زندگیوں میں سکون بھی بہت تھے, آپس میں محبتیں اور احترام کے رشتے بھی بہت تھے. جب ہم اپنے ہاتھ سے نیاز نظر کی بے قدری کریں گے تو پھر برکتیں کیسے ہوں گی؟ کھلائیں بٹھا کر. اب وہ کیا وہ نوکر کرسی لگائے بیٹھے ہیں, سیٹھ صاحب جاگیردار صاحب,
نوکر کام کر رہے ہیں سارے. بھائی نوکر تو بڑا سیانا ہے, آپ سے پیسے بھی لے گا اور امام حسین سے شاباش بھی لے گا. آپ کے گھر کی مجلس سے آپ نے خود فرش کیوں نہیں بچھایا؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ وفاقی سیکٹری ہوں, کمال تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹر کالجز ہوں, آپ مثلا 22ویں گریڈ کے افسر ہوں اور عزاداروں کے جوتیاں سیدھی کریں اور فرش امام حسین کو اپنے ہاتھ سے بچھائیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات بہتر ہوں تو کسی سے گلوا شکوا کرنے کے بجائے اپنے رویوں کو جو امام رضا نے ہمیں سبق دیا ہے اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صلوات نبی کی ذات پر. مولا رضا خراسان میں غربت میں مار دیے گئے. واحد امام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنا نوحہ پڑھنے کا حکم دیا. جب مدینہ منورہ سے روضہ رسول سے رخصت لینے کے لیے جب آپ کو مدینے سے خراسان لے جانے کے لیے لشکر آیا, مامون نے پورا لشکر بھیجا تھا. پورے مدینے میں سپاہی گلیوں میں ایک اپنا اثر ڈالنے کے لیے پورے مدینے کو گھیرا ہوا تھا. کیوں آئے ہیں؟ امام رضا کو لے جانے آئے. امام نے اپنے اہل خانہ سے رخصت لی, اپنے خاص اصحاب سے جن کو کچھ راز کی باتیں بتانی تھیں ان سے رخصت لی, اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں اب روضہ رسول اپنے جد کے مزار پر انہیں سلام آخر کو جاؤں گا. اور جب مزار پر پہنچے تو حضرت نے روزے کو بوسہ دیا, قبر کو بوسہ دیا, سلام پڑھا, اور پھر وہاں مجمع لگا ہوا تھا. شاید اس وقت کے حساب سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو امام کے اس پورے عمل کو دیکھ رہے تھے. تو امام نے ان کی طرف رخ کر کے ان سے ایک جملے میں خطاب فرمایا اور فرمایا جو جو مجھے چاہتا ہے وہ میرا نوحہ پڑھے, وہ میرا نوحہ پڑھے. اور پھر حضرت نے خود اپنا نوحہ یعنی اپنی شہادت کا نوحہ, ایک فی البدی شاعر نے نوحے کے مصرعے کہے, حضرت نے وہ نوحہ سنا. اور پھر حضرت سوار ہوئے, رستے میں مختلف جگہ قیام رہا, پھر آپ نیشا پور سے خراسان پہنچے اور وہاں 2 سال حضرت رہے. ان 2 سالوں میں جو حضرت کے جنہیں حضرت بار بار اپنے پاس شرف باریابی دیتے تھے, ان میں ایک شاعر اہل بیت جناب شہید, انہیں بھی شہید کیا گیا بعد میں, حضرت دیبل خزائی تھے, شاعر تھے. دیبل خزائی شہید کیا گیا. ان کی زبان کو کھینچ کر کاٹا نہیں گیا, کھینچ کر توڑا گیا. دیبل خزائی, وہ جو مقاتل و شیعہ میں کتاب جس کا کہہ رہا تھا, اس پہلی جلد میں دیبل خزائی کے حالات بھی میں نے لکھے ہیں. یہ 2ری صدی ہجری کا واقعہ ہے. حضرت دیبل خزائی مولا کے شاعر. محرم, ان 2 سالوں میں محرم بھی تو آیا. بس یہ روایت مجھ سے سن لیجئے آپ, ان 2 سالوں میں محرم بھی تو آیا نا 2 دفعہ. تو دیبل خزائی میرے مولا کی خدمت میں آئے 2 محرم کو. 1 سال محرم میں 2 محرم کو دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے. حضرت فرمایا دیبل ذرا صبر کرو. اپنے غلام کو, کنیزوں کو بلایا. حضرت فرمایا پردہ آویزاں کرو اور ساری بیویوں سے کہو, حرم کی بیویوں سے, سیدانیوں سے, ان سے کہو کہ پردے کے اس طرف آ کے بیٹھ جائیں. اور جب کنیز نے آ کر بتایا کہ ساری بیویاں آ کے بیٹھ گئی ہیں, پھر امام نے فرمایا دیبل سامنے ممبر ہے, اس پہ جاؤ, جا کے مرثیہ سناؤ. دیبل نے مرثیہ پڑھا. یا فاتی قومی یبنت الخیر فندبی, اے بہترین مخلوق کی بیٹی, اے خیر خلق الہی محمد مصطفیٰ کی دختر, اے فاطمہ زہرا, جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے چاند اتر رہا ہے, کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں. چند مصرے لکھنے کے بعد کہا اے فاطمہ زہرا جنت البقیع سے کربلا آ جاؤ, ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے,
اے فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ، تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، مرثیہ بڑھ رہا ہے، دیبل کا مرثیہ، اے فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک ایک شہادت کو دیبل نے نظم کیا، اور پھر آخر میں کہا اے فاطمہ جب سب جگہ رو لو تو پھر نشیب کربلا میں آ جاؤ، جہاں تمہارے حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر مرثیہ مکمل کر دیا۔ امام رضا بھی رو رہے تھے، بیبیاں بھی رو رہی تھیں، وہاں بیٹھے ہوئے اصحاب بھی رو رہے تھے، مگر امام نے دیبل کو اترتے ہوئے جب دیکھا تو کہا دیبل ذرا بیٹھے رہو، اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو۔ اس میں 2 مصرے امام نے فی البدی دیبل سے کہا یہ 2 مصرے اس میں شامل کر لو، اور وہ 2 مصروں کا مفہوم یہ ہے کہ اے سیدہ جب آپ کربلا میں رو چکے تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ بیٹھ، خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پر بھی آ جائے۔ تو دیبل نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ تو امام رضا نے فرمایا دیبل مجھ غریب کی قبر خراسان میں بنے گی، مجھے غربت میں یہاں زہر دے کے مارا جائے گا، مجھے یہاں اپنے عزیزوں سے دور دفنایا جائے گا، یہاں میرا قبیلہ نہیں ہے، مجھے یہاں دفنا دیا جائے گا، مجھ رضا کی قبر بنے گی۔ میری جدہ زہرا سے کہو کہ وہ خراسان میں اپنے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پر آ جائے۔ دیبل نے مصروں میں اضافہ کیا۔ جب دیبل نے یہ پڑھا نا تو ایک کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور دیبل کو اشارہ کر کے کہنے لگی خاموش ہو جاؤ، بس روک دو مرثیہ، معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بی بی معصومہ سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی تھی، آپ سے برداشت نہیں ہوا، سلام ہو زینب کبریٰ پر، تلہ زینبیہ پہ کھڑی بھائی کو دیکھتی رہی، شمر خنجر چلاتا رہا، بار بار علی کی بیٹی آوازیں دیتی رہی، کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔